جہاں تھا آج ویرانہ، افلاطون کی خرد و سقراط کی دانش تھی فسانہ، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب آیا، کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہاں کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو وہ ختم المرسلین آیا، سراپا کرم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ وہ سوالات کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ مفتی صاحب کا آج جو بیان تھا بیمار پرسی کے آداب، یہی تھا میرا خیال ہے۔ مریض کے پاس زیادہ دیر نہیں بیٹھنا چاہیے، بے تکلف کوئی بندہ ہو مریض کا، جس کے آنے سے مریض کو زیادہ خوشی ہو تو وہ بے شک بیٹھ بھی سکتا ہے۔ اس ضمن میں ایک واقعہ یاد آیا، واقعات تو یقیناً انہیں بھی آتے ہیں لیکن ان کا وقت تھوڑا ہے۔ کسی اللہ والے بزرگ کا کہیں نظر سے گزرا ہے کہ بیمار تھے اور مسلسل لوگ آ رہے تھے، تو ایک ان کا خادم تھا، وہ بھی جان نہیں چھوڑ رہا تھا، پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ تو جس وقت خادم نے دیکھا کہ حضرت کی چہرے پر ناگواری کے آثار ہیں تو اس نے کہا کہ حضرت اگر اجازت ہو تو باہر سے کنڈا نہ لگا دوں، ہاں اندر سے کنڈا نہ لگا دوں اگر اجازت ہو، تاکہ مزید کوئی بندے نہ آئیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں کنڈا ضرور لگاؤ لیکن اندر سے نہ لگانا، باہر سے لگانا۔ اللہ اکبر۔ غزوہ خندق جو ہے آج پڑھنا ہے، غزوہ بنو مستلق کل پڑھ لیا۔ حضرت ام المؤمنین جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح بھی پڑھ لیا، واقعہ افق، حد قذف، آیات تیمم کا نزول، صلاۃ الخوف، اور آج ہے غزوہ خندق۔ چار ہجری کے اندر جس وقت بنو نذیر کا غزوہ ہوا اور وہاں کے یہودی سارے کے سارے ان کو بھگا دیا گیا، تو یہ یہودی سارے نکل کر یہ مدینہ کے آس پاس خیبر کے اندر جو ہے وہ چلے گئے۔ خیبر کے لوگوں نے ان کا بڑا استقبال کیا اور انہیں اپنی سرداری تک پیش کر دی۔ وہاں کے باغات اور وہاں کی زمینیں، پوری کی پوری معیشت خیبر کی وہ یہودیوں کے قبضہ میں تھی۔ یہودیوں کے اندر ایک خاص گروہ ہے، صہیونیت جسے کہتے ہیں، یہ یہودیوں کا سب سے متعصب جو ہے نا گروہ ہے۔ یہ صہیونی آج بھی اپنے بچوں کو یہ یاد دلاتے رہتے ہیں کہ ہمارا اصلی وطن جو ہے وہ مدینہ ہے، ہم نے وہاں جانا ہے۔ ان صہیونیوں کے پاس نسل در نسل آباء و اجداد سے وراثت میں ملے ہوئے مدینہ کے پرانے نقشے موجود ہیں، اور یہ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی یہ باتیں بتاتے ہیں کہ یہ مسلمانوں نے ہم سے علاقہ چھینا ہوا ہے، اور ان نقشوں سے سمجھاتے ہیں کہ یہاں ہمارے آباء و اجداد رہا کرتے تھے، یہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ صہیونیت کا جو گروہ ہے یہودیوں کے اندر، یہ بڑی غالی قسم کا گروہ ہے، اور یہ اب بھی خواب دیکھ رہے ہیں مدینے کے اندر دوبارہ آبادی کے۔ اللہ تعالی حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے۔ تو جس وقت یہ لوگ سارے کے سارے نکل کر کچھ جو ہے شام کی طرف چلے گئے اور باقی جو ہے وہ خیبر چلے گئے، اب خیبر کے یہودی اور یہ بنو نذیر کے یہودی انہوں نے مل کر جو ہے اب مسلمانوں کے خلاف جو ہے منصوبہ بنانا شروع کیا کہ کس طریقے کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ اب جو ہے نا آخری جنگ کی جائے اور حتمی جنگ کی جائے اور اس کی بھرپور تیاری کر کے کی جائے۔ اب ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہوا، اور آپس میں گٹھ جوڑ کے بعد
یہ یہودی جو ہیں یہ چلے گئے مکے والوں کے پاس، قریشیوں کے پاس، اور وہاں اس نیت سے گئے کہ ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں، ان کو بھی اپنے ساتھ انہوں نے ملا لیا، اور بھی دیگر قبائل جو ہیں جتنے زیادہ سے زیادہ قبائل تھے ان کو بھی ملا لیا۔ مدینے کے آس پاس ایک قبیلہ تھا بنو غطفان کا، غطفان کے قبیلے والوں کے پاس یہ گئے اور ان سے بھی یہ کہا کہ تم بھی ہمارا ساتھ دو، اگر ہم مسلمانوں پر فتح پا گئے خیبر کی کھجوروں میں بھی تمہارا حصہ ہوگا، اور ہر سال مدینے کی کھجوروں کی آمدنی میں بھی ہم 1/3 جو ہے وہ آپ کو حصہ دیں گے۔ بنو غطفان کو بھی ساتھ ملا لیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع مل گئی کہ یہودی اور قریشی یہ مل کر جو ہے یہ منصوبہ بنا رہے ہیں مدینہ شریف پر حملے کا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے مشورہ کیا کہ اب ہمیں جنگ کرنی ہے ان کے خلاف، تو کیسے جنگ کریں؟ مدینہ میں رہ کر جنگ کی جائے یا مدینے سے باہر نکل کر جنگ کی جائے؟ اب جس وقت یہ پلان ہو رہا ہے، مشورہ ہو رہا ہے، تو اس وقت مسلمانوں میں حضرت سلمان فارسی، جن کا قبول اسلام کا واقعہ آپ حضرات نے سنا، کتنی مشقتیں اور کتنے جو ہے نا سفر در سفر انہوں نے طے کیے، تو حضرت سلمان فارسی چونکہ ایرانی النسل تھے، ابتداءً مجوسی تھے، انہوں نے ایک مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ہمارے فارس کے اندر جنگ کا ایک عجیب طریقہ اپنایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جنگ مدینے کے اندر رہ کر کریں، اور مدینے کے اطراف میں 3 اطراف میں پہاڑ ہیں اور کھجوروں کے باغات ہیں، ادھر سے کسی لشکر کی توقع نہیں کی جا سکتی، ایک طرف جو مدینے کی خالی ہے وہاں ایک گہری خندق جو ہے وہ کھود دی جائے، اور وہ خندق اتنی گہری ہو کہ کوئی بندہ اس کے اندر جائے اور بغیر کسی سیڑھی کے وہ اوپر نہ آ سکے، اتنی گہری ہونی چاہیے، اور وہ چوڑی اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ کوئی بندہ خود بھی چھلانگ نہ لگا سکے اور پیچھے سے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آئے اور اس کا گھوڑا بھی چھلانگ نہ لگا سکے۔ گہری بھی بہت زیادہ ہونی چاہیے اور چوڑی بھی بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشورہ کر رہے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پیغمبر کا ہر کام جو ہے وہ اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے۔ لیکن اس مشورے کے 2 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ مشورے کا یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ طریقہ رائج ہو جائے، مسلمان اس کام کو سنت کے طور پر ہر کام میں مشورہ کر کے کریں، اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے آپس میں دل جوئی ہو جائے گی کہ اللہ کے نبی ہم سے مشورہ لے رہے ہیں۔ یہ دونوں فائدے تھے، اور آج بھی یہ مشورہ سنت ہے، لیکن مشورے کے آداب ہیں جو میرا خیال ہے بتا چکے ہیں مفتی صاحب یا بتائیں گے۔ تو مشورہ جس سے بھی لیا جائے نا تو ہر بندہ مشورے کو مشورہ سمجھ کر دے، حکم سمجھ کر نہ دے۔ حکم کا مطلب یہ کہ میں آپ سے مشورہ لیتا ہوں، آپ 5 احباب ہیں، تو آپ ہر بندہ مشورہ دیں، ہر بندہ مشورہ دے، اور اس کے ذہن میں ہو جو میں مشورہ دے رہا ہوں میرے مشورے پر عمل کو نہیں ہونا۔ پھر آگے امیر کو اجازت ہے کہ وہ جون سی بات جو ہے اس کو کر گزرے، تو سارے ساتھی جو ہے اپنی رائے کے مطابق مشورہ دیں گے، حکم نہیں دیں گے کہ یہ ہماری رائے لازمی ماننی جائے۔ امیر نے کسی ایک رائے پر عمل کرنا ہے، مشورہ بہرحال جو ہے یہ سنت ہے۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمان کا یہ مشورہ بڑا ہی پسند آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسلمانوں میں وہ جو ہے تقسیم کر دی کہ خندق کھودنا ہے، اور خندق کی گہرائی کا بھی بتا دیا، چوڑائی کا بھی بتا دیا، اور 10 آدمیوں کی ایک ٹولی بنائی، اور اس ٹولی کو بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 ہاتھ جو ہے یہ ایک حصہ دے دیا کہ یہاں تک جو ہے آپ نے کھودنا ہے، یہاں تک آپ نے کھودنا ہے، یہاں تک آپ نے کھودنا ہے۔ اب اتنی گہری خندق، اتنی چوڑی خندق اور اتنی لمبی خندق کہ 10 آدمی ہیں اور 40 ہاتھ ہیں لمبائی ہے، اور پاس میں کوئی مشینری، کرین نہیں، مشینری نہیں، کوئی چیز بھی نہیں ہے، کدالوں کے ساتھ کھودنی ہے، اور
اس کی کھدائی کے اندر پھر اگلا بھی حیرانگی والی بات یہ ہے کہ پاس کھانے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں، جو تھا وہ بھی ختم، اوپر سے کفار کا حملہ جو ہے وہ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ 2-3 دن تک اس خندق کی کھدائی کے اندر ایسے واقعات بھی آئے کہ 2 دن تک صحابہ اکرام نے کوئی چیز نہیں کھائی۔ خندق کھودتے ہوئے بعض صحابہ نے یہ آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ بھوک بڑی سخت لگی ہوئی ہے، ہاں بھوک لگی ہوئی ہے، اب بھوک کی وجہ سے ہمارے پیٹ کا حال دیکھیے، قمیض اٹھا کر دکھایا کہ ہم نے پتھر باندھے ہوئے۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ مبارک ننگا کر کے اپنی قمیض مبارک دکھائی اور فرمایا دیکھ لو میں محمد نے 2 پتھر باندھے ہوئے۔ جب ہمیں استاد یہ پڑھا رہے تھے اس وقت میں نے پوچھا استاد جی یہ پتھر باندھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے، کس وجہ سے باندھیں؟ تو استاد جی نے بتایا کہ شاید آج ہمیں اس بات کی سمجھ نہ آئے، صحابہ اکرام کو اتنی بھوک اتنی کہ پیٹ بالکل پیچھے لگ گئے تھے، اور پیٹ بالکل پیچھے لگنے کی وجہ سے کمر جو ہے یہ اس طرح دوری ہو گئی۔ اب پتھر باندھنے کا مطلب یہ تھا کہ کمر سیدھی رہے تاکہ کام کرنے کے اندر جو ہے وہ رکاوٹ نہ بنے۔ تو انتہائی سخت حالت تھی، بھوک کی شدت ہے، کام کی کثرت ہے، اور خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا نشان لگا دیا کہ یہاں جو ہے خندق کھودنی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خندق کی کھدائی کے اندر جو ہمیں حصہ ملا نا، تو ہم اس خندق کو کھود رہے تھے، کھودتے اس جگہ پر ایک بڑی سخت چٹان آ گئی۔ ہمارے پاس جتنے ہتھیار تھے ہم نے سارے ہتھیار بھی استعمال کیے، لیکن چٹان جو ہے پھر نہ ٹوٹی بلکہ ہتھیار ہمارے ٹوٹ گئے۔ ہم نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت یہ بن چکی ہے کہ وہ چٹان اتنی سخت ہے کہ ہمارے ہتھیار ٹوٹ چکے ہیں، اب کیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال جو ہے اس کو لیا اور اس کی پہلی ضرب لگائی، اور وہاں اس کی ضرب لگانے سے چنگاریاں جو ہیں وہ نظر آئیں، اور چٹان کا 1/3 حصہ یعنی تیسرا حصہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے ملک شام کی کنجیاں جو ہیں وہ عطا کر دی ہیں، اور میں وہاں کے سرخ محلات کو دیکھ رہا ہوں۔ دوسری ضرب لگائی، چٹان کا ایک حصہ پھر ٹوٹا، پھر آپ کو ایک چنگاری نظر آئی، اور فرمایا کہ مجھے جو ہے اللہ نے فارس دے دیا ہے، اور میں فارس کے اندر ایک بہت بڑا محل جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں۔ تیسری ضرب پھر لگائی گئی، چٹان جو ہے ٹکڑے ہو گئی۔ تیسری ضرب کے اندر آپ کو پھر چنگاری نظر آئی، اور فرمایا اللہ نے مجھے یمن کی کنجیاں دے دی ہیں، اور یمن کا جو دارالحکومت صنعاء ہے میں اس کے پھاٹک دیکھ رہا ہوں۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئیاں کہ ان قریب اللہ رب العزت ان تینوں ممالک پر اللہ آپ کو فتح عطا کرے۔ اب جس وقت رسول اللہ کی یہ بات پھیلی نا، تو منافق جو ہے انہوں نے مذاق کیے، انہوں نے کہا سبحان اللہ، ڈر اتنا رہے ہیں کفار سے کہ اکیلا بندہ رات کو پیشاب نہیں کرنے نکلتا، اور ان کو نظر آ رہے ہیں کیسر و کسرا کے محلات۔ ایسے انہوں نے ظالموں نے استہزاء کیا۔ تو بہرحال یہ خندق کھدائی کے اندر 6 دن جو ہے وہ لگ گئے، صرف 6 دن، اور اتنی لمبی اتنی چوڑی اور اتنی گہری خندق جو ہے وہ کھود دی گئی۔ اسی خندق کے اندر عجیب و غریب واقعات بھی ہوئے، جن میں ایک واقعہ جو ہے وہ عرض کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بھوک سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی پریشانی نہیں دیکھی جاتی تھی، اور صحابہ اکرام رسول اللہ کی پریشانی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اب جس وقت دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ دیکھ سکے، جلدی گھر گئے، اور گھر جا کر گھر والی سے کہا کہ اللہ کی بندی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی سخت بھوک لگی ہوئی ہے، موقع بڑا غنیمت ہے، عام بندے کو پیٹ بھر کے کھلانا اللہ کے نبی نے اس کا بڑا اجر بتایا ہے، اور یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں اور ان کو کھانا کھلانا ہے، گھر میں کوئی چیز
گھر والی نے کہا تھوڑے سے جو پڑے ہوئے ہیں اور یہ بکری کا ایک گھر کا بچہ ہے، اس کے علاوہ تو گھر میں کوئی چیز نہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، میں بکری کے بچے کو ذبح کرتا ہوں اور آپ جلدی جلدی جو ہے ان کو پیسو۔ اب انہوں نے بکری کے بچے کو ذبح کیا، بیوی نے جو ہے وہ آٹا گوندا، جو پیسے اور آٹا گوندا اور کھانا تیار کر دیا۔ جس وقت کھانا تیار ہوا تو بیوی کہنے لگی جابر جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دو اور ساتھ کہنا یا رسول اللہ کچھ 2-4 ساتھی اور بھی لے آئیں، 4-5 بندوں کا کھانا ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر خندق کی کھدائی میں مصروف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کی یا رسول اللہ گھر میں جو کچھ تھا میں نے وہ تیار کیا ہے، ہم نے کھانا بنایا ہے، تو آپ بھی تشریف لے آئیں، 2-4 ساتھی جو ہیں بے شک وہ بھی آ جائیں، 4-5 بندے جو ہیں وہ سیر ہو کے کھانا کھا سکیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے نعرہ لگایا، فرمایا ایھا الانصار ایھا المہاجرون، اوے مہاجرو انصار، جابر نے ہم سب کی دعوت کی ہے، آ جاؤ دعوت کھانے کے لیے چلیں۔ حضرت جابر بڑے پریشان ہیں، کھانا 4-5 بندوں کا ہے اور یہاں اتنے زیادہ لوگ ہیں، یہ کھانا حضرت جابر نے گھر کی طرف دوڑ لگا دی، پریشان ہو کر کہنے لگے کہ اللہ کی بندی رسول اللہ تو سارے صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ نے بتایا تھا کھانا اتنا ہے؟ ہاں میں نے بتایا تھا۔ فرمانے لگی پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کے نبی جانے اور کھانا جانے، ہمارے پاس جو تھا وہ ہم نے پیش کر دیا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آٹا گندا ہوا تھا، آپ نے اپنا لعاب دان اس آٹے میں ڈالا۔ کیا کیا کمالات رکھے ہوئے تھے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کے لعاب دان میں، تھوک مبارک میں لعاب دان ڈالا گیا آٹے میں، اور تھوڑا سا لعاب دان جو ہے وہ ہنڈیا میں ڈالا گیا۔ فرمایا اب اللہ کا نام لو، روٹیاں بھی پکانی شروع کر دو اور سالن جو ہے اس کو بھی تقسیم کرنا شروع کر دو۔ اب حضرت جابر کے گھر میں دسترخوان لگ گیا ہے، جتنے بھی صحابہ خندق کھود رہے تھے سارے کے سارے باری باری آ رہے ہیں، پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں اور سارے کے سارے سیر ہو کر واپس جا رہے ہیں۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سیرت النبی کے اس کورس میں کتنی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ ایک قائد کی علامت ہوتی ہے، سچے قائد کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاگردوں کو پہلے کھلایا کرتے ہیں، صحابہ کو پہلے کھلاتے ہیں اور آپ جو ہے خود بعد میں کھایا کرتے ہیں۔ تو کھانا آپ نے بھی تناول فرمایا، اس کے باوجود کھانا جو ہے پھر جو ہے بچ گیا۔ تو صحابہ اکرام خندق کھودتے ہوئے اپنے زبان سے اشعار بھی پڑھا کرتے تھے، اور اشعار جو ہیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اپنا آپ ان کو بیچ چکے ہیں، اور ہم نے بیعت جہاد کی ہے، جب تک زندہ رہیں گے اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت صحابہ جو ہیں یہ مل کر پڑھتے، کتنا عجیب سماع ہوگا، صحابہ جو ہے یہ مل کر پڑھتے تھے، تو رسول اللہ بھی کبھی کبھی جواب دیتے اور فرماتے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ ہم اس بات کو جان چکے ہیں کہ دنیا کی عیش کوئی عیش نہیں ہے، عیش جو ہے وہ آخرت کے اندر ہے۔ اے اللہ میرے مہاجر بھائیوں کو اور میرے انصار بھائیوں کو میرے مولا ان کی بخشش فرما دے اور ان کی اے اللہ مغفرت فرما دے۔ تو وہ جو چٹان کا میں بتا رہا تھا کہ جس وقت وہ چٹان کا حصہ نہیں نہ ٹوٹ رہا تھا تو صحابہ نے کہا کہ مقصود تو ہے خندق کھودنا، یہ نشان لگا ہوا ہے، اب ادھر چٹان آ گئی ہے، چٹان سے تھوڑا سا ہٹ کر پھر خندق کھود کر اصل کے ساتھ ملا سکتے ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے کہ اللہ کے نبی نے جو بات متعین کر دی ہے ہم اس سے ہٹنے کے لیے تیار۔ کتنی پیاری مثال ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اے وہ لوگو اللہ کے نبی جو تمہیں طریقہ بتا دیں فخذوہ، اس کو مضبوطی سے تھام لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے اللہ کے نبی روک دیں اس سے روک دیں۔ دین کے معاملے میں یہ بات ہے، لیکن صحابہ اکرام
سنت کے اوپر عمل کرنے والے اتنے زیادہ تھے کہ صحابہ اکرام ایک دنیاوی چیز کے اندر بھی رسول اللہ کے نشانات سے ذرہ برابر ہٹ نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت خندق جو ہے وہ تیار ہو گئی، اور خندق کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی جو ہے جائے نمازیں بنوا دی۔ 7 جائے نمازیں تھیں اس پوری خندق کے اندر، اور فرمایا کہ اکٹھے نماز نہیں پڑھنا، دشمن جو ہے بالکل آنے والا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ اکٹھے نماز پڑھیں تو خندق جو ہے اس کا کچھ حصہ خالی رہ جائے، دشمن حملہ نہ کر دے۔ ان 7 جگہوں کو مساجد سبع کہا جاتا تھا، اور ان میں سے 3-4 ابھی بھی ان کے نشانات کچھ موجود ہیں۔ وہاں جو ہے چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنی ہوئی ہیں۔ اہل ذوق حضرات جو وہاں گئے ہوں گے شاید انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ مساجد سبع جو ہیں اب بھی 4 کے 3 جو ہیں وہ وہاں موجود ہیں، باقی کو گرا کر مسجد نبوی کی تعمیر کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اب جس وقت بالکل تیار ہو گئی خندق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب کفار آ چکے۔ قرآن مجید کے اندر اس غزوے کا نام غزوہ احزاب بتایا گیا ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے، اور حزب کا معنی جماعت، احزاب کا معنی زیادہ جماعتیں۔ تو اس جنگ کے اندر بہت زیادہ جماعتیں جو ہیں قبیلوں کی صورت کے اندر وہ ساری کی ساری مدینہ پر حملہ آور ہو چکی تھی، اور اس کے اندر یہود کے بھی سارے قبائل ہیں، اور اس کے اندر مکے کے لوگ قریش بھی موجود ہیں، مکے کے اطراف کے قبائل جو ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ بہت سخت جنگ ہے، اور اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان میں مسلمانوں کی اور کفار کے لشکر کی نسبت 1 بمقابلہ 3 کی تھی۔ اب یہاں مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 3000 بتائی جاتی ہے، اور کفار کا لشکر جو ہے وہ 15000 کی تعداد میں۔ یہ 3 اور وہ 15، تو کتنی نسبت ہو گئی؟ 1 بمقابلہ 5۔ 1 بندوں کی 5 بندوں کے ساتھ جو ہے لڑائی تھی، اتنے زیادہ لوگ تھے۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، ایمان والو اس وقت کو یاد کرو، اللہ کے بے شمار احسانات ہیں، اس نعمت کو یاد کرو، اذ جاءتکم جنود، جس وقت تمہارے اوپر لشکر جو ہے وہ حملہ آور ہو چکے تھے۔ اب اس خندق کے اندر نا ایک قبیلہ ایسا تھا جس قبیلے کا نام ہے بنو قریظہ، یہ یہودیوں کا قبیلہ ہے، اور یہ قبیلہ خندق کے اندر ہے، باقی سارے قبائل جو ہیں وہ باہر۔ اب یہودیوں کا ایک سردار حیی بنت اخطب، یہ چھپتا چھپاتا رات کے اندھیروں میں یہ اس قبیلے والوں کے پاس آیا، بنو قریظہ والوں کے پاس، اور آ کر ان کے سردار کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربان نے بتایا کہ حیی بن اخطب آیا ہے۔ بنو قریظہ کا سردار کہنے لگا دروازہ نہ کھولنا، یہ بڑا منحوس آدمی ہے، یہ جب بھی آتا ہے کوئی بری خبر ہی لے کے آتا ہے۔ اس نے دروازہ نہیں کھولا، یہ منتیں اور سماجتیں کرنے لگا۔ بالآخر اس نے بنو قریظہ کے سردار سے ملاقات کر لی۔ اس نے کہا کہ سنو، اس سے بہتر وقت اب تمہارے پاس کوئی نہیں مسلمانوں کو شکست دینے والا۔ وہ کہنے لگا نا، میں تو مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے، اور میں مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کا پابند ہوں۔ اس نے کہا جو تم نے معاہدہ کیا ہے وہ ذلت اور رسوائی کا معاہدہ ہے۔ میرے پاس اس وقت 15000 کا لشکر ہے، اور مسلمانوں کی تعداد 2-3 ہزار بمشکل ہے۔ اس دفعہ مسلمان نہیں بچیں گے، اور اس دفعہ جو ہے فتح ہماری ہونی ہے، اور ہماری اس فتح کے بعد پھر آپ کا انجام بھی برا۔ ایک طرف سے دھمکیاں بھی دے رہا ہے، اور دوسری طرف سے لالچ بھی دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بالآخر اس نے بنو قریظہ کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوسوں نے خبر دی کہ بنو قریظہ کا جو قبیلہ خندق کے اندر کا قبیلہ ہے نا، یہ بھی ان کے ساتھ مل چکا ہے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بندوں کی ڈیوٹی لگائی، حضرت سعد بن معاذ، حضرت سعد بن عبادہ، یہ 2 وہی سردار جو قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے سردار ہیں، 2 یہ ہیں، اور تیسرے حضرت عبداللہ ابن رواحہ ہے۔ ان کو بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ جاسوسی کر کے لاؤ، ٹٹول کے آؤ کہ بنو قریظہ والے واقعی ان کے ساتھ مل گئے ہیں۔ اگر واقعی مل گئے ہیں نا تو پھر کیا کرنا، آ کر خاموشی سے مجھے بتا دینا۔
اور اگر وہ نہیں ملے تو اعلان جو ہے سب کے سامنے اعلان کرنا، تاکہ مسلمانوں کے حوصلے جو ہیں وہ پست نہ ہوں بلکہ ان کے حوصلے بڑھ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 بندوں کو بھیج رہے ہیں، بخاری کے اندر بھی واقع ہے، اور سورۃ الاحزاب جو اسی غزوے کے نام قرآن مجید میں ہے، 21ویں پارے کے آخری صورت یہی ہے، اس کی تفسیر میں بھی سارے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے۔ اب اللہ کے نبی جو 3 بندوں کو بھیج رہے ہیں، معلوم ہوا کہ ہر بات کو جاننے والے کون ہیں؟ وہ صرف اللہ ہے۔ اب جس وقت یہ صحابہ کرام پہنچے، انہوں نے آ کر الگ ہو کر بتایا کہ یا رسول اللہ، وہ خبیث جو ہیں وہ واقعی ان کے ساتھ مل چکے، کام بڑا خراب ہو گیا۔ اب اندر سے بھی جو ہے ان کے ساتھ مل چکے ہیں، اور بات بھی بہت بڑا لشکر، اس سے پہلے اتنا بڑا لشکر مسلمانوں کے مقابلے، گویا کہ پورے کا پورا عرب جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف امڑ آیا تھا۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جس وقت وہ لشکر اوپر سے بھی آ گئے، یعنی اوپر سے مراد باہر سے بھی لشکر، ومن اسفل منکم، اور اندر والے لوگ بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ آج یہ بات پھر کہوں گا، کہنی بڑی آسان ہے، سنانی اور سننی بڑی آسان ہے، لیکن جس وقت وہ مسلمانوں کے حالات تھے، قرآن کے الفاظ پہ غور کیجئے۔ قرآن کے الفاظ ہیں وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جس وقت آنکھیں جو ہیں وہ پھر گئی تھیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور کلیجے منہوں کو آ رہے تھے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، بعض مسلمانوں کے دلوں میں بھی عجیب و غریب قسم کے خیال آ رہے تھے۔ اور اگلے الفاظ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اس جگہ مسلمان انتہائی شدید قسم کے آزمائے گئے، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور انتہائی سخت قسم کی ان کی آزمائش کی۔ اب قرآن جس کو آزمائش سخت کہے، قرآن کہے کہ کلیجے منہوں کو آ رہے تھے، آنکھیں پھر گئی تھی، کتنا سخت یہ حالت تھی۔ اور موسم کون سا ہے؟ موسم انتہائی سخت، جاڑوں کا اور سردی کا موسم، اور اس سردی کے موسم کے اندر صحابہ جو ہے رات کو بھی جو ہے اس کے اوپر خندق کے اوپر پہرے دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ بنو قریظہ والے وہ مل گئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش ان کو بلایا، اوس اور خزرج کے سرداروں کو، فرمایا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ قریش نے غطفان کو، قبیلہ غطفان کو ساتھ ملانے کی کوشش کی ہے، اور انہیں لالچ دیا ہے کہ اتنی کھجوریں جو ہیں وہ تمہیں دی جائیں گی، اور وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے ہیں۔ اگر تمہاری اجازت ہو تو غطفان والوں کو ہم اس سے زیادہ کھجوروں کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیں۔ اگر تمہاری اجازت ہو غطفان والوں کو اس سے زیادہ کھجوروں کا لالچ ہم دیں تو وہ ہمارے ساتھ مل جائیں گے، اگر تمہاری اجازت ہو تو یہ کام کر لو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے جو سردار ہیں نا، حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ، واقعی یہ سردار تھے۔ جہاں بھی انہوں نے اپنی رائے پیش کی، یا یقین کرو حدیث پڑھاتے ہوئے جب ان کی رائے سامنے آتی ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ کتنے یہ لوگ جان نثار ہیں، کتنے ہی صاحب رائے ہیں، اور کتنے ہی جان نثار آنے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس موقع پر بھی یاد ہوگا بدر کی جنگ میں بھی جب رسول اللہ نے پوچھا تھا کہ کیا کریں، تو انہوں نے ہی کہا تھا یا رسول اللہ، ہم حضرت موسیٰ کے صحابہ جیسے نہیں ہیں کہ آپ سے کہیں کہ جا کے لڑیں اور ہم تماشا دیکھ کے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں حکم کریں گے تو ہم آگ میں کود جائیں گے، ہم سمندروں میں کود جائیں گے، آپ جو مال لیں گے وہ مال ہمیں زیادہ محبوب ہوگا، بقیہ مال سے ہمیں وہ مال زیادہ محبوب ہوگا جو آپ۔ اب جس وقت یہاں رسول اللہ مشورہ مانگ رہے ہیں، تو یہاں حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ نے پھر کمال کی بات کہنے لگے، یا رسول اللہ، اگر تو یہ کام آپ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں پھر ہماری خاموشی، پھر تو چپ ہیں ہم، اور اگر آپ یہ ہماری دل جوئی کے لیے کر رہے ہیں کہ انصار جو ہیں یہ پریشان نہ ہو جائیں کہ اس نبی کو دعوت دے کر ہم مشکلوں میں پھنس گئے ہیں، تو یا رسول اللہ پھر سنیے، یہ غطفان والے سردار ہوں گے تو اپنے گھر میں ہوں گے۔ یا رسول اللہ، جب ہم حالت کفر میں تھے، جب ہم مشرک تھے،
تو یہ لوگ ہماری کھجوروں میں سے ایک کھجور بھی لینے کے روادار نہیں تھے، ایک کھجور بھی نہیں لے سکتے تھے۔ ہاں کوئی مہمان بن کے آتا اس کا تو اکرام کرنا ہے، بزور طاقت یہ ایک کھجور ہم سے حالت شرک میں نہیں لے سکے۔ یا رسول اللہ اب تو ہم آپ کے غلام بن گئے، اب تو ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اب کس بات سے ڈرنا ہے؟ کیوں ڈریں ہم؟ عقیدہ توحید بندے کو بہادر بناتا ہے۔ عقیدہ توحید جب اپنی ساری کی ساری چیزوں پر اللہ پر توکل کر دی جائے تو پھر مومن بندہ جو ہے، قرآن مجید کے الفاظ ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا ہو۔ تو حضرت سعد کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر اللہ کے حکم سے نہیں ایک کھجور بھی نہیں دیں گے اور ہمیں دیکھیں کہ ہم ان کے ساتھ لڑتے کیسے ہیں، آسمان کی نگاہ جو ہے اس سے پہلے یہ منظر نہیں دیکھا، حکم کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت بات سنی تو اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور ان سرداروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعائیں دیں۔ اسی خندق کی کھدائی کے اندر چونکہ لشکر آ رہا تھا، دن بڑے تھوڑے تھے، خندق کھودنا بڑی ضروری تھی، اسی خندق کی کھدائی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نمازیں جو ہیں سمیت صحابہ اکرام کے 3 نمازیں قضا ہو گئی۔ 3 نمازیں ظہر، عصر اور مغرب، یہ 3 نمازیں قضا ہو گئیں۔ رات جس وقت رسول اللہ اور صحابہ فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی بد دعا دیتے ہوئے فرمایا ملا اللہ علیہم بجوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان ظالموں کے گھروں کو بھی آگ سے بھر دے، اللہ ان ظالموں کی قبروں کو بھی آگ سے بھر دے، کما شغلونا من الصلاۃ الوسطیٰ، جس طرح کہ انہوں نے ہمیں نمازوں سے مصروف رکھا ہے، اللہ ان کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ 3 نمازیں قضا ہو گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان نمازوں کی قضا کی ہے۔ بعض تاریخی روایات ہیں، محدثین کی ٹھیک ٹھاک ان پر جرح ہے، اور بہت سارے محدثین نے انہیں موضوع روایت کہا، حدیث ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ مثلا ہمارے معاشرے میں وہ روایات بڑی مشہور ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے حضرت بلال نے اذان نہ دی تو سورج ہی طلوع نہ ہوا۔ ہاں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر کی قضا ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو حکم کیا تو سورج واپس پلٹ آیا۔ اب یہ قرآن مجید کے واقعات ہیں اور بخاری کی حدیث، بلکہ بخاری نہیں سیاستہ کی ساری کتابوں میں یہ مل جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمیت صحابہ اکرام کے نمازیں قضا ہوئی ہیں اور آپ نے انہیں بطور قضا پڑھا ہے۔ اور اس حکم کے اندر بھی یقیناً ہمارے لیے ایک نمونہ بننا تھا، اللہ رب العزت نے یہ کام بھی کروا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اب جس وقت کفار جو ہیں وہ باہر آ گئے اور انہوں نے محاصرہ کر لیا، اب تیر اندازی ہو رہی ہے، مسلمان دفاع کر رہے ہیں، کچھ کافر جو ہیں وہ اندر کودے بھی ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بڑی ان کی خبر لی ہے۔ ایک آدمی تھا جس کا نام لکھا ہوا ہے عمر ابن عبد ود، یہ بندہ جو ہے عرب کے اندر مشہور تھا کہ تقریباً 1000 بندے کا یہ اکیلا مقابلہ کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس نے للکارا، حضرت علی تشریف لائے، اس نے کہا کون ہو؟ فرمایا میں علی ہوں ابو طالب کا بیٹا۔ اس نے کہا بھتیجے تیرے سے تو لڑتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، ایسا کرو چلے جاؤ ادھر سے، تم بچے ہو، کوئی بندہ جو ہے میرے مقابلے کا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں تجھے لڑتے ہوئے شرم آتی ہوگی، مجھے لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی، میں تیرا وہ حال کروں گا کہ جو دنیا دیکھے گی۔ حضرت علی نے جو اس کو غصہ دلایا، اس نے کہا اچھا پھر تیار ہو۔ اس نے اپنی تلوار کے ساتھ بھرپور وار کیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ڈھال پر وار کو روکا اور وار اتنا شدید تھا کہ تلوار کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے اور تلوار کا چھوٹا سا زخم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پہ لگ گیا، لیکن انتہائی معمولی سا زخم تھا۔ جواب میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس پر وار کیا، ایک ہی وار کے اندر اللہ نے اس کا کام تمام کر دیا اور وہ اپنی سواری سے نیچے گرا۔ حضرت علی جلدی جلدی واپس پلٹے۔ حضرت عمر نے فرمایا علی، اللہ کے نبی کا جو فرمان ہے من قتل قتیلا فلہ صلبہ، اتنا ڈھیر سارا تو اس کا مال ہے، تلوار اس کی بڑی کمال ہے، ڈال اس کی بڑی کمال ہے، نیزے، تو یہ ساری چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہو؟
حضرت علی فرمانے لگے کہ جب یہ گرا ہے تو اس کا تہ بند کھل گیا، اس کی شرمگاہ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور مجھے شرم آتی ہے، میں دفع کر کے تو آ گیا ہوں، ہر چیز کو چھوڑ کے آ گیا۔ اتنے شرم و حیا کے پیکر ہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ مسلمان ادھر ہیں اور ادھر سے کفار جو ہیں وہ تیر اندازی کر رہے ہیں۔ تیر اندازی کرتے ہوئے ایک تیر جو ہے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی لگ گیا، اور ان کی رگ اکحل، یہ بازو کے اوپر کوئی رگ ہوتی ہے، اس رگ پر حضرت سعد بن معاذ کو تیر لگ گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ چلو بات ادھر ہی مکمل کر لیں۔ اب جس وقت حضرت سعد بن معاذ کو تیر لگا تو یہ واپس رسول اللہ نے مسجد نبوی میں ان کے لیے خیمہ لگوا دی۔ تھوڑی دیر تک تو یہ خون رکا رہا۔ جس وقت مسلمان واپس آئے نا تو اس وقت حضرت سعد بن معاذ نے بڑی پیاری دعا کی۔ دعا کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ تو جانتا ہے جس قوم نے تیرے محبوب کی تکذیب کی ہے اور تیرے محبوب کو اپنے شہر سے نکالا ہے، اے اللہ اس قوم کے ساتھ جہاد مجھے بڑا محبوب ہے۔ اے اللہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جنگ اب آخری جنگ ثابت ہو، اس کے بعد اب کفار کا زور ٹوٹ جائے گا۔ اے اللہ اگر تیرے علم کے اندر اس کے بعد قریش کے ساتھ کوئی جنگ ہے، اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک قریش کا زور نہ ٹوٹ جائے اور میں آخری جنگ تک ان کا مقابلہ نہ کروں۔ لیکن اے اللہ اگر تیرے علم کے اندر ہے کہ کفار کا زور ٹوٹ چکا ہے، اس کے بعد کوئی جنگ نہیں، اللہ پھر بے شک مجھے موت قبول ہے، پھر بے شک مجھے موت دے۔ لیکن اللہ ایک چھوٹی سی دعا پھر میری ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بے ایمان بنو قریظہ والے جنہوں نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بدعہدی کی ہے اور انتہائی مشکل وقت کے اندر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑا ہے، اے اللہ موت سے پہلے جب تک میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائیں ان بے ایمانوں کا انجام میں نہ دیکھ لوں، یا اللہ مجھے اس وقت تک بھی موت نہ دے۔ پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ وہ آگے غزوہ بنو قریظہ جو ہے وہ آ رہا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادھر ہیں اور کفار ادھر ہیں، تیر اندازی ہو رہی ہے، انتہائی سخت سردی کا موسم، کفار ہیں کہ ہٹ نہیں رہی، 15,000 کا لشکر ہے، دیگیں پک رہی ہیں، خیمے لگے ہوئے ہیں اور وہ اپنے اشعار چلا رہے ہیں، دن رات وہ بھی ادھر سے بڑے چاقو چوبند اور یہ بھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی حالت کو دیکھتے ہیں، صحابہ بیچارے پیٹ سے بھی انتہائی بھوک کے ساتھ، اور صحابہ اکرام کے پاس ہتھیار بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں، اور سردی سے دفاع کے لیے کوئی شایان شان لباس بھی نہیں۔ صحابہ راتیں ٹھٹرتی ہوئی ہیں لیکن صحابہ اکرام خندق کے اوپر چاقو چوبند ہو کے پہرا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی یہ حالت نہ دیکھی گئی، رسول اللہ نے یہ دعائیں کیں، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب، اے اللہ کتاب کو نازل کرنے والے، اے اللہ حساب کو جلد لینے والے، میں تیرا محبوب نبی دعا کرتا ہوں یا اللہ ان ساری کی ساری جماعتوں کو شکست دے دے، ساری جماعتوں کو شکست دے دے، اللہم اہزمہم وزلزلہم، اے اللہ ان کی قوت کو پارا پارا کر دے اور انہیں شدید قسم کی شکست دے۔ بدر کے اندر بھی آپ نے پڑھا، آپ نے سنا، بدر کے اندر بھی اللہ کے نبی دعائیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ حق پرستوں کی اگر تو نے دل جوئی نہیں تا نہ دیں گے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اے اللہ بدر میں بھی اللہ کے نبی رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں، اور احد کیا ہے اس کے اندر جنگ احزاب کے اندر بھی دعائیں کر رہے ہیں۔ یہاں پھر مجھے امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری کی بات یاد آتی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نا حلیہ مبارک پر ایک کتاب لکھی گئی ہے، شمائل ترمذی، امام ترمذی نے لکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سے لے کر سارا وجود مسعود اور اس کا حلیہ اور پاؤں ٹخنوں تک، پاؤں کے ناخنوں تک ایک ایک چیز کو بڑے پیارے انداز امیر شریعت فرمایا کرتے تھے۔ شمائل ترمذی کا میں مطالعہ کرتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے، وجدان کہتا ہے اتنی پیاری ہستی، اتنی خوبصورت ہستی، اٹھ عطاء اللہ اس ہستی کو سجدہ کر، اس سے تو پیاری ہستی کائنات میں نہیں۔ تو جب میں دیکھتا ہوں یہ ہستی جو ہے بدر کے میدان کے اندر کسی اور سے مدد مانگ رہی ہے،
تو میرا وجدان کہتا ہے عطا اللہ اتنی خوبصورت ہستی جس سے مدد مانگ رہی ہے وہ کتنی خوبصورت ہوگی، لہذا تو بھی اسی کو سجدہ کر جس کو یہ اتنی پیاری ہستی جو ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ امیر شریعت کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو منور فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ اسی اسنا میں ایک بندہ قبیلہ بنو غطفان کا، وہی جو کفار سے مل گئے تھے، بنو غطفان کا ایک بندہ، نام لکھا ہوا ہے حضرت نعیم بن مسعود، نعیم نہیں، نعیم بن مسعود، یہ رات کے اندھیرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر اسلام قبول کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام قبول کرنے کے بعد فرمانے لگے کہ میں اب کیا خدمت کر سکتا ہوں، میری ڈیوٹی آپ لگائیں۔ فرمایا کہ ڈیوٹی اب کیا ہے، دیکھ رہے ہو رات کے پہرے ہیں، دن کے پہرے ہیں، ہر وقت چاق و چوبند رہنا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ ایک بندے کے ادھر پہرے سے کوئی فرق تو نہیں پڑنا، میں نہیں بھی تھا تو تب بھی کوئی فرق نہیں، میں آیا ہوں تو تب بھی کوئی فرق نہیں، لیکن میں ایک کام کر سکتا ہوں، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں وہ کام کر گزروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تیرے ذہن میں کوئی ترکیب ہے تو کر گزرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت نعیم ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اجازت لی اور اجازت لے کر سیدھا بنو قریظہ والوں کے پاس چلا گیا۔ یہ ان کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ بنو غطفان سے، اور یہ بنو قریظہ والوں کے پاس چلے گئے۔ اب بنو قریظہ والوں کو اور کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ نعیم جو ہے یہ مسلمان ہو چکا ہے۔ بنو قریظہ کی اور بنو غطفان کی پہلے آپس میں بڑی دوستی ہے۔ یہ جس وقت وہاں گئے ہیں بنو قریظہ کے پاس اور ان کے سردار سے کہا میرے متعلق تیرا کیا خیال ہے، میں کیسے آدمی؟ اس نے کہا تو ہمارے دوست قبیلے سے ہے، ہمارا بڑا اچھا دوست ہے، تو بڑا با اعتماد بندہ ہے۔ یہ کہنے لگے اچھا میری بات راز میں رکھنا، انتہائی ایک خفیہ بات مجھے معلوم ہوئی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ قریش اور غطفان ان کا معاملہ تو الگ ہے۔ جنگ کے اندر دونوں معاملے ہوتے ہیں، فتح بھی اور شکست بھی۔ شکست ہو گئی تو قریشیوں نے مکہ چلے جانا ہے، بنو غطفان نے بھی دور رہنا ہے، سارا معاملہ تو تمہارا بنو قریظہ کا ہے، تم کیا کرو گے؟ کہا کہ یہ واقعی بات تو ٹھیک ہے، کروں کیا؟ کہا کہ مجھے یہ ڈر ہے میرے قبیلے والوں کو میرے آنے کا نہ بتانا، مجھے صرف تمہاری خیر خواہی ہے۔ ایسا کرو بنو غطفان والوں سے اور قریش والوں سے یہ کہو کہ اگر ہماری مدد تمہیں درکار ہے تو پھر ایسا کرو اپنے چند سردار جو ہیں بطور رہن اور گروی ہمارے پاس رکھ دو، ایسا نہ ہو کہ تم جنگ چھوڑ کے چلے جاؤ اور بعد میں مسلمان جو ہیں ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں، تم نے تو ادھر چلے جانا ہے۔ ہمارا اگر ساتھ تمہیں چاہیے بنو قریظہ والوں کا تو قریشی اور بنو غطفان والے اپنے کچھ سردار جو ہے ہمارے پاس گروی رکھ دیں۔ وہ جو بنو قریظہ کا سردار تھا اس نے کہا واقعی اب مجھے پتہ چلا کہ تو ہمارے بارے میں کتنا خیر خواہ ہے، یہ بات تو میرے ذہن میں بھی نہیں آئی کہ جنگ کے اندر واقعی دونوں پہلو ہیں، اگر شکست ہوئی قریشیوں نے ادھر چلا جانا ہے، باقی قبیلوں نے اپنے پاس، مسلمانوں کے پاس تو ہم نے رہنا ہے۔ واقعی اگر ان کے سردار ہمارے پاس ہوں گے تو پھر یہ اتنی جلدی بھاگیں گے نہیں۔ بڑی کمال تو نے بات بتائی۔ حضرت نعیم بن مسعود انہوں نے کہا میرے آنے کا بھی کسی کو بتانا نہیں ہے، میں واپس قبیلے میں جا رہا ہوں۔ اب ادھر سے اٹھے اور سیدھے جو ہے قریشیوں کے پاس چلے گئے، باہر خندق کے، رات کا وقت ہے۔ انہیں کہا کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ تو بڑا اچھا بندہ ہے، بڑی عرصے سے دوستی جو ہے ہماری تمہاری چلی آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری خیر خواہی میں، وفاداری میں تمہیں کوئی شک ہے؟ کہا نہیں کوئی شک نہیں۔ کہا اچھا مجھے ایک بڑی خفیہ خبر جو ہے نا معلوم ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ بنو قریظہ والوں نے تمہارے ساتھ بھی معاہدہ کیا ہے نا، اندر اندر سے وہ مسلمانوں کے ساتھ مل گئے ہیں، اندر اندر سے وہ مسلمانوں سے مل گئے ہیں۔ مسلمانوں کے نبی نے ان پر اعتماد نہیں کیا۔ بنو قریظہ والوں نے کہا ہے کہ آپ اگر ہمارے اوپر اعتماد نہیں نہ کر رہے تو ہم جو ہے قریشیوں کے کچھ سردار آپ کو لا کر دے دیتے ہیں۔ سمجھے ہو کہ نہیں؟
کہ ہم قریشیوں کے بنو غطفان کے سردار آپ کو لا کر دیتے ہیں۔ تو دھیان رکھنا، انہوں نے آ کر میری رپورٹ کے مطابق انہوں نے آ کر سردار آپ سے مانگنے ہیں، اور انہوں نے کہنا ہے کہ بطور گروی بطور رین رکھ دو، اور رین کو نہیں رکھنے، ادھر سے لے کر جانے اپنے قبیلے میں، ادھر سے انہوں نے مسلمانوں کو بلا کر تمہارے سردار ان کو دے دینے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر واقعی وہ آ گئے تو ہم سمجھیں گے کہ تو بات میں سچا ہے۔ حضرت نعیم جو ہے پھر انہوں نے پکا کیا بھی میری بات کسی کو بتانی نہیں، میرے یعنی کہ چونکہ ان کے مسلمان ہونے کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا نا۔ اب یہ واپس آ گئے، اب بنو قریظہ والوں نے بندے بھیجے ادھر کہ یار جنگ میں شکست ہو گئی، تم نے تو چلے جانا ہے اپنے اپنے قبیلوں میں، ایسا نہیں، آپ ایسا کرو کہ چند سردار جو ہے ہمیں بطور ران رکھ دو میرے پاس، تب ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اب جس وقت قریشیوں کو پتہ چلا کہ یہ سردار مانگنے، انہوں نے کہا واقعی نعیم جو ہے وہ سچا تھا، یہ تو اندر سے بنو قریظہ والے مسلمانوں کے ساتھ مل گئے ہیں، یہ تو کام خراب ہو گیا۔ اب ادھر سے ایک بندے نے وہ کام کیا جو شاید پوری فوج نہ کر سکتی ہو، ان کو آپس میں لڑا دیا۔ ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو ہیں مسلسل جاری ہیں کہ اے اللہ میرے سے ابا پیٹ سے بھی یا اللہ بھوکے، سروں سے بھی ننگے، لباس بھی ان کے پاس سردیوں والے نہیں، اللہ میرے سے ابا کی مدد فرما۔ اللہ کے نبی دعائیں کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک رات ایسی آئی جس رات کے اندر انتہائی سردی، سخت سردی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خیمے میں، صحابہ اکرام بھی خیمے میں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھائی کوئی بندہ ایسا ہے جو قریش کے لشکر کی مجھے خبر لا کر دے۔ اب باہر اتنی سخت سردی، جنگ کی حالت، 15,000 کے لشکر میں کلے بندے نے جانا ہے۔ اب صحابہ اکرام جو ہیں وہ سارے کے سارے چپ ہیں اور خاموش ہیں۔ دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تب بھی صحابہ خاموش ہیں۔ تیسری دفعہ فرمایا حذیفہ بن یمان اٹھو، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں حالت تو میری بھی وہی تھی جو دوسرے صحابہ کی تھی، اب پہلے تو نام نہیں لیا جا رہا تھا، اب مجھے نام زد کر کے جس وقت کہا گیا میں اٹھ کھڑا ہوا۔ فرمایا جاؤ صرف خبر لینی ہے، ان کے خلاف وہاں کوئی کارروائی نہیں کرنی، پتہ نہ ان کو چلے کہ ہمارے اندر کوئی مسلمانوں کا جاسوس ہے، کچھ بھی حالات ہوں کارروائی کو نہیں کرنی، صرف خبر لے کے آنی۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں جب میں رخصت ہونے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ معانقہ کیا، اپنے سینے کے ساتھ میرے سینے کو لگایا اور میرے ساتھ جو ہے نا معانقہ کیا۔ فرماتے ہیں اس معانقے کا اثر یہ ہوا کہ جب میں خیمے سے باہر نکلا تو اس وقت مجھے سردی بالکل نہیں لگ رہی، سردی سے میں بے پرواہ ہو گیا۔ چھپتا چھپاتا میں جو ہے قریش کے لشکر میں پہنچ گیا، اور وہاں جا کر حالت دیکھی کہ اب سردی کے ساتھ ساتھ اللہ نے پہلے ہوا چلائی ہے، اور ہوا جو ہے اب اندھیری کی شکل اختیار کر چکی، اور اتنی سخت اندھیری، سردی کے اندر ہوا جو ہے وہ بھی بڑی سخت ہوتی ہے، اب یہ اندھیری ہے، اور اندھیری میں قریشیوں کے اور وہ جتنے قبائل تھے ان کے خیمے جو ہیں وہ اکھڑ رہے ہیں، ان کے گھوڑے جو ہیں سواریاں رسیاں توڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ اسی اسنا میں ابو سفیان نے سب کو اکٹھا کیا کہ اتنے دن ہو گئے ہیں، محاصرے کے اندر کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، آؤ مشورہ دو کہ کیا کرنا چاہیے۔ اب اندر سے تو ابو سفیان بھی ہل گئے تھے کہ وہ بنو قریظہ والے ان کے ساتھ مل گئے ہیں، معاملے جو ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے لیے جو ہیں منفی ہو رہے ہیں اور کام ہمارا خراب ہو رہا ہے۔ اب جس وقت سارے بندوں کو اکٹھا کر کے بلایا ابو سفیان نے، تو ابو سفیان کہتے ہیں اچھا بھائی ایسا کرو، دھیان کرو یہاں ہمارے اندر کوئی مسلمانوں کا جاسوس تو نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں اب یہ ایک لمحہ میرے لیے بڑا پریشان کن تھا کہ میں پہچانا جاؤں گا تو کام خراب ہو جائے گا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں اللہ نے میرے ذہن میں بات ڈالی، میرے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوا تھا میں نے اس کی ران پہ ہاتھ مارا، میں کہا دسو کیڑے قبیلے دیں تم، بجائے اس سے کہ وہ مجھ سے پہلے پوچھتا، میں نے پہل کی، میں نے کہا بتاؤ کس قبیلے کے ہو؟ اس نے کہا میں فلاں قبیلے میں پہچان، انہوں نے یار نیرا سی میں نہیں اچھا تو پھر اپنا بندے ہی۔ تو جب میں نے اس سے پوچھ لیا تو وہ آگے سے مجھ سے نہ پوچھ سکا۔ تو جس وقت مشورہ کیا ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ غیر کوئی بندہ نہیں، اب اس نے یہ ساری بات رکھی، اس نے کہا کہ جتنا راشن لے کے آئے تھے وہ بھی ختم ہو گیا۔ قریظہ والے وہ مسلمانوں سے مل گئے ہیں،
ادھر راشن ختم ہو گیا، لوگ جو ہے اب واپس جانا چاہتے ہیں، موسم کی اتنی شدت ہے کہ کوئی بندہ جو ہے ادھر رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، مجھے مشورہ دو کہ کیا کریں۔ اللہ اکبر۔ اب جس وقت حالت یہ دیکھی تو حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے اٹھے اور فوراً واپس آ گئے۔ حضرت حذیفہ بن یمان، جزاک اللہ خیرہ، حضرت حذیفہ بن یمان اٹھے اور انہوں نے سارے مسلمانوں کے آ کر کھل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی کہ اللہ کے نبی کافر جو ہیں اب بھاگ رہے ہیں۔ اور پھر یہی ہوا، اتنے لمبے چوڑے عرصے کے اندر وہ بغیر کسی کامیابی کو لیے ہوئے اپنے ارادوں کے اندر ہر لحاظ سے خائب و خسر ہو کر پھر وہ واپس چلے، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح سے نوازا۔ تو جس وقت یہ بھی غزوہ ختم ہو گیا، اب صحابہ اکرام جو ہے واپس آئے اور اپنے گھروں میں واپس پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر میں آئے، جبریل امین تشریف لے آئے۔ جبریل امین آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے ہتھیار اتار لیے ہیں، ہم فرشتوں نے تو ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے، کیا کرنا ہے؟ فرمایا، جی قریظہ والوں کا سر کچلنا ہے، جنہوں نے انتہائی مشکل حالات کے اندر آپ کے ساتھ بدعہدی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے اندر دوبارہ جو ہیں ہتھیار زیب تن کر کے اللہ کے نبی پھر تشریف لے آئے اور صحابہ سے فرمایا، کوئی بندہ جو ہے ادھر نہ ٹھہرے، جتنے بھی تھے سارے کے سارے تم جو ہے نا بنو قریظہ میں پہنچو اور عصر کی نماز جا کے بنو قریظہ میں ادا کرنی، وقت بڑا تھوڑا ہے۔ اب جو ہے ایک دستہ روانہ کر دیا۔ اب بخاری کی حدیث ہے، اب یہ دستہ جس وقت رستے میں پہنچا تو عصر کا وقت جو ہے وہ لیٹ ہو رہا۔ اب ان میں دو گروہ ہو گئے، ایک گروہ نے کہا کہ یار نماز پڑھ لیں، ٹائم جو ہے وہ جا رہا، دوسرے نے کہا نانا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ نماز جا کے ادھر پڑھنی ہے۔ انہوں نے کہا بھئی رسول اللہ کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ لیٹ نہیں کرنا، لیٹ تو ہم نے کیا نہیں، اب نماز کیوں قضا کریں بھئی، ہم نے تو نماز پڑھنی۔ دوسرے گروہ نے کہا تم نے پڑھنی ہے تو پڑھ لو، ہم اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق بنو قریظہ میں جا کے پڑھیں۔ انہوں نے ادھر پڑھ لی وقت کے اندر، اور انہوں نے جا کر ادھر پڑھی قضا کر کے۔ اللہ اکبر۔ تو جس وقت بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تصویب فرمائی اور کسی ایک کو بھی جھوٹا نہیں کہا نہ غلط کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں نے ٹھیک کی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس گروہ نے ظاہر حدیث پر عمل کیا اور انہوں نے جا کر وہاں نماز پڑھی ان کو بھی اجر ملا، اور جنہوں نے یہاں نماز پڑھی ان کو بھی اجر ملا۔ فرق اتنا ہے، ان کو اکارہ اجر ملا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پسند کی، بات پر عمل کیا ہے، رسول اللہ نے فرمایا تھا ادھر جا کے پڑھنا ہے، اور جنہوں نے ادھر نماز پڑھی ان کو دوہرا اجر ملا کہ رسول اللہ کے حکم کے مطابق لیٹ بھی نہیں کی اور اجتہاد کر کے نماز کو ادھر ہی ادا کر لی۔ تو یہ ہیں فروعی مسائل جن کے اندر آپ نے فرمایا میری امت کا ایک اختلاف بھی رحمت اختلاف۔ عقائد کے مسائل جو ہیں یا کفر اور اسلام کے مسائل ان میں بالکل لچک نہیں ہے، فروعی مسائل جو ہیں ان کے اندر لچک ہونی چاہیے۔ جب خاص کر کے دونوں طرف دلائل ہوں تو وہاں تضلیل کے یا گمراہی کے یا فسق و فجور کے ایک دوسرے پر فتوے نہیں لگانے چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو لے کر وہاں جا کر ان کا محاصرہ کیا، اور اس محاصرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر بالکل ان کی جتنی سپلائی لائنیں تھی کاٹ دی۔ اب ایک وقت تک تو وہ ٹھہرے، لیکن جس وقت انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کریں تو کیا کریں، مسلمان اب ایسے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم نے مسلمانوں کے ساتھ بد عہدی کی ہوئی ہے۔ تو اب ایک مہینہ پورا محاصرہ جو ہے وہ جاری رہا۔ اب جس وقت انہوں نے مشورہ کیا تو ان کے ایک سردار نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ اسلام قبول کر لو۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ کام ہم نے نہیں کرنا۔ اس نے کہا پھر دوسری صورت یہ ہے، اپنے بیوی بچوں کو قتل کرو اور ان کو قتل کر کے پھر مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرو تاکہ تمہیں پچھلی فکر نہ ہو۔
انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بیوی بچوں کو قتل کیا جائے؟ کہا کہ تیسری صورت یہ ہے کہ آج ہفتے کا دن ہے اور مسلمان جو ہیں مطمئن ہیں کہ ہفتے کا دن یہودیوں کا عبادت کا دن ہے، انہوں نے ہفتے والے دن عبادت ہی کرنی ہے، کوئی کام نہیں کرنا، تو لہٰذا تم یک بارگی مسلمانوں پر حملہ کر۔ کہنے لگے نہیں، ہمارے مذہب کے اندر ہفتے والے دن صرف عبادت کرنی ہے کوئی۔ اس نے کہا یہ تین چیزیں جو ہیں نا میں نے تمہارے سامنے رکھی ہیں، اگر یہ تینوں شرطیں جو ہیں نامنظور ہیں تو پھر اب تم خود اپنا حساب لگا لو کیا کرنا ہے، پھر جو ہے ایسے ہی صلح کر لو۔ لیکن اب صلح جو ہے نا یہ اتنی آسان نہیں ہے۔ اب بنو قریظہ والوں نے ہتھیار ڈال دیے اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم ہتھیار ڈالتے ہیں، آپ ایسا کریں، ہمارا ایک بڑا گہرا دوست ہے جو مسلمان ہو کر آپ کے مذہب میں چلا گیا، اس کا نام ہے ابو لبابہ۔ حضرت ابو لبابہ جو ہے ان کو ہمارے پاس بھیجیں تاکہ ہم ان کے ساتھ مشورہ کریں۔ حضرت ابو لبابہ جس وقت گئے نا تو آگے بنو قریظہ والے جو ہیں ان کی بچیاں، بچے، عورتیں، وہ سارے رو رو کے کوئی حال نہیں کہ اب ہمارا جو ہے کام بڑا خراب ہے۔ انہوں نے ابو لبابہ سے پوچھا کہ اب ہمارا کیا انجام ہوگا؟ حضرت ابو لبابہ نے یوں اشارہ کیا کہ اب تمہارا انجام یہ ہونا ہے۔ اب جس وقت حضرت ابو لبابہ یہ بات کر چکے، اب انہیں احساس ہوا خو یہ تو میں نے ایک اہم جنگی راز فاش کر دی ہے، میں نے تو غلط کی ہے۔ ادھر سے اٹھے، سیدھے آ کر مسجد نبوی کے ساتھ، مسجد نبوی کے اندر ایک ستون کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لی۔ آج بھی وہاں مسجد نبوی میں جو ستون ہے پرانی مسجد نبوی کے، ان میں ایک ستون کے ساتھ لکھا ہوا ہے استوانہ ابی لبابہ، کہ یہ وہ ستون ہے جس ستون کے ساتھ حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا۔ اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک تقریباً ادھر بدر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے، اور انہوں نے پھر اپنے آپ کو ستون سے کھولا۔ یہ اب بنو قریظہ والے جس وقت ابو لبابہ بھی چلے گئے، انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، قبیلہ اوس جو ہے اس کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے قریبی تھے، آپ ایسا کریں ہمارے بارے میں فیصلہ جو ہے قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ پر چھوڑ دیں، جو حضرت سعد بن معاذ فیصلہ کریں گے ہمیں وہ قبول ہے۔ حضرت سعد بن معاذ کا یاد آ گیا کیا دعا کی تھی کہ اللہ یہ آخری جنگ ہے، اگر تیرے علم میں کوئی جنگ اس کے علاوہ بھی ہے تو مجھے ابھی موت نہ دینا، اور اگر جنگ یہ آخری ہے تو بے شک مجھے موت دے دے۔ اور دوسری دعا یہ تھی کہ جب تک بنو قریظہ والوں کا انجام نہ دیکھوں مولا اس وقت تک مجھے موت نہ دے۔ اب معاملہ انہی کے ہاتھ میں آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جی سعد بن معاذ آپ پر فیصلہ آیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو فیصلہ کرے گا مجھے منظور ہوگا۔ حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا یا رسول اللہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے بندے جتنے بھی جنگ والے ہیں ان کو سب کو قتل کیا جائے، ان کی عورتوں اور ان کے بچوں کو جو ہے وہ قیدی بنایا جائے۔ چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن معاذ جو ہے ان کا فیصلہ وہی ہے جو اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر فیصلہ کیا ہے، حضرت سعد بن معاذ نے وہی فیصلہ کیا۔ چونکہ انہوں نے بدعہدیاں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ بدعہدیاں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بھی انہوں نے بنایا تھا، پھر اللہ نے بچا لیا۔ اس لیے حضرت سعد نے جس وقت یہ فیصلہ کیا تو اس وقت فیصلہ پورا ہونے پر حضرت سعد کو جو خندق کے پیرے پر جو تیر لگا تھا ان کا وہ زخم جو ہے وہ چل پڑا، اور اسی زخم کے چلتے چلتے حضرت سعد بن معاذ کی شہادت ہوئی۔ اور آخری وقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر کو اپنی جھولی میں رکھا ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت سعد کی موت پر ان کی شہادت پر رو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ سعد بن معاذ کی شہادت پر اللہ کا عرش بھی کانپ گیا، اور فرمایا سعد کے جنازے میں اللہ رب العزت نے آسمانوں سے 70,000 فرشتے بھیجے ہیں جو اس سے پہلے زمین پر نہیں آئے،
اور فرمایا اللہ نے سعد بن معاذ کی روح کے لیے جنت کے سارے دروازے جو ہیں اللہ نے کھول دیے ہیں۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا، پھر اس کے بعد جتنے بھی بندے تھے ان سب کو قتل کر دیا گیا، اور جو ان کے بچے تھے اور ان کی عورتیں تھیں ان سب کو جو ہے قیدی بنا لیا گیا۔ تو آخر پہ جس وقت یہ بنو قریظہ کا سردار تھا حیی بن اخطب، اس کو پکڑ کے لایا گیا۔ اس کو جب قتل کرنے لگے نا، قتل کے وقت بھی دیکھو کتنا تکبر ہے، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم مجھے اس بات کا ذرا بھی افسوس نہیں ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ نفرت کی اور تم سے عداوت کی، کوئی اس بات کا افسوس نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، اب یہ خود کہہ رہا، جو اللہ کو چھوڑ دیتا ہے اللہ بھی اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اور کہنے لگا لوگوں، اللہ کے حکم کی تعمیل کے اندر کوئی مذائقہ نہیں، ہماری کتاب کے اندر بنو قریظہ کی یہی سزا لکھی ہوئی تھی جو اس وقت بنو قریظہ والے اپنی سزا بھگت رہے، یعنی آخری وقت تک بھی یہ مسلمان نہیں ہوا، باوجود اس کے کہ سارا کچھ دیکھ بھی رہا ہے لیکن پھر بھی ضد پر اٹا ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ضد سے تعصب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا وما علینا۔